اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ انعام کی آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، کہو کہ تم گھومو پھرو زمین پر اور یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں سیر و سیاحت کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں اپنے آس پاس ہونے والے واقعات، گزرے ہوئے واقعات کے بارے میں تفکر کی دعوت دے رہا ہے، اور یہ گھومنا پھرنا سیر و سیاحت فقط انٹرٹینمنٹ اور سیر و تفریح کے لیے نہ ہو، بلکہ یہ کسی عبرت کے حاصل کرنے کے لیے ہو، تاکہ انسان سچ اور جھوٹ میں تعین کر سکے، حق و باطل میں تمیز کر سکے اور اپنے لیے صراط مستقیم کا انتخاب کر سکے۔ اس کے علاوہ ہمیں بحر الانوار میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں اپنے آس پاس کے حالات سے باخبر رہنے والے فرد کو جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ وہ کیا فائدہ ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ جو اپنے آس پاس کے حالات سے باخبر رہا اس پر شکوک و شبہات حملہ آور نہیں ہوتے۔ یقیناً اگر انسان اپنے آس پاس کے حالات سے باخبر رہے اور قرآن و سنت سے، قرآن و اطرت سے، قرآن و احادیث سے اس کو ملاتا رہے تو یقیناً وہ آس پاس کے ماحول، چاہے وہ کوئی چیز ہو، جو کوئی واقعہ ہو، کوئی عمل ہو، کوئی شخصیت ہو، اس سے متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اندازہ کر لیتا ہے کہ جو کچھ میرے آس پاس ہو رہا ہے وہ قرآن و سنت، قرآن و حدیث، قرآن و اطرت کے مطابق ہے یا اس کی مخالفت میں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان معرفت کی تلاش میں ہے، معرفت الہی، معرفت امام، معرفت قرآن، معرفت آخرت۔ تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ انسان معرفت بھرا علم حاصل کر سکے؟ تو امام علی کی روایت ہمیں بحار الانوار میں ملتی ہے کہ انسان کی معرفت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ زمانے سے واقف ہوتا ہے۔ یعنی جیسے ہم حدیث میں سنتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب اپنے آپ کو پہچاننے کا کیا طریقہ کار ہے یا رب کو پہچاننے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اپنے زمانے کی معرفت حاصل کی جائے۔ جو انسان اپنے زمانے کی معرفت رکھتا ہے وہ اپنی معرفت بھی رکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنے مقام کا تعین کر لیتا ہے آس پاس کے حالات میں۔ اس کے بعد اس کو اپنی معرفت کے بعد خدا کی معرفت بھی ہو جاتی ہے۔ کیا علامت ہوتی ہے ایسے شخص کی جو زمانے کی معرفت رکھتا ہے؟ امام علی غر الحکم میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے زمانے کی معرفت بہت زیادہ رکھتا ہے وہ زمانے کی نت نئی ایجادات سے تعجب نہیں کرتا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جاہل آدمی، ایک بچہ، ایک اگنورنٹ شخص جب واقعات اور حادثات کا سامنا کرتا ہے تو وہ جذباتی ہو جاتا ہے، تعجب میں پڑ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا رد عمل حکمت پر مبنی نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بزرگ دانشور، ایک باعلم معرفت رکھنے والا انسان جب نت نئی باتوں کو، فتنوں کو، نت نئی آزمائشوں کو، واقعات، حوادث کو دیکھتا ہے تو وہ پرسکون رہتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ واقعات آزمائش ہیں، یہ واقعات
عذاب ہیں، یا یہ واقعات کسی شخص کے لیے کوئی پیغام ہے عبرت کا، یا کوئی الہی الہام ہے جو اس کو اس واقعے کے ذریعے دیا جا رہا ہے۔ تو آیت اور روایت کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کا اپنے آس پاس کے ماحول سے واقف ہونا از حد ضروری ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ روایتوں میں آیا ہے کہ امت مسلمہ ایک جسم واحد کی طرح ہے، کہ اگر جسم میں کہیں درد ہو تو اس کا احساس پورے جسم کو ہوتا ہے۔ چنانچہ دنیا میں جہاں بھی کسی مسلمان شخص گروہ پر حملہ ہو، نقصان پہنچایا جائے، اس کو پریشان کیا جائے، تو اس کا احساس پوری دنیا کرتی ہے۔ چنانچہ مسئلہ فلسطین ہو، مسئلہ کشمیر ہو، عراق اور افغانستان کی بات ہو، جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوگا، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک حساس دل رکھنے ہونے کے واسطے ہم پر یہ ضروری ہے کہ اس کے آثار ظاہر ہوں۔ یعنی مسلمان مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے، خدا کو ماننے والے، قرآن پہ یقین رکھنے والے اور ایک قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے لوگوں پر اگر کوئی پریشانی کا اور مصیبت کا وقت آئے تو ہر مسلمان کو اپنی جگہ پر، چاہے اس کا تعلق شرق سے ہو، غرب سے ہو، جنوب سے یا شمال سے، اس کو پریشان ہونا چاہیے، اور داد رسی کے لیے کچھ نہ کچھ، کم از کم جو چیز ہم کر سکتے ہیں وہ دعا۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ اس تناظر میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ موضوع ہمارے لیے عبرتیں رکھتا ہے۔ اس موضوع سے متعلق معلومات اور معرفت ہمیں اپنی معرفت اور خدا کی معرفت کی آگہی دیتے ہیں۔ یہ موضوع ہمیں شکوک و شبہات سے بچاتا ہے، اور یہ موضوع ہمیں پرسکون اطمینان کے ساتھ اس رد عمل کے اظہار کی دعوت دیتا ہے کہ جو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے عین مطابق ہے، اور وہ مسئلہ ہے مسئلہ بیت المقدس، مسئلہ فلسطین۔ اور یہ مسئلہ یوں بھی اہم ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں جو مشہور ترین مذاہب ہیں ان کا تعلق اس مسئلہ بیت المقدس سے ہے۔ یہود اپنے آپ کو بیت المقدس کا صحیح اور جائز وارث سمجھتے ہیں، ان کے پاس اس کے لیے دلائل، شواہد ہیں، تاریخی واقعات ہیں۔ اس کے بعد عیسائی بھی اپنے آپ کو اس کا والی و وارث گردانتے ہیں، اور پھر خود مسلمان بھی اپنے آپ کو اس کا حقدار سمجھتے ہیں۔ آئیے آج کی گفتگو میں ہم دلائل اور شواہد کے ساتھ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ بیت المقدس پہ حق مسلمانوں کا ہے، نہ کہ یہود و نصارہ کا یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے یا سیکولر گروہ کا۔ سب سے پہلے مرحلے میں ہم گفتگو کریں گے یہودی نقطہ نگاہ کی، دوسرے مرحلے میں عیسائی نقطہ نگاہ، تیسرے مرحلے میں مسلمان نقطہ نگاہ، چوتھے مرحلے میں شیعہ نقطہ نگاہ، اور آخری مرحلے میں عالمی نقطہ نگاہ، یعنی بحیثیت مجموعی ایک غیر جانبدارانہ نظر ڈالی جائے تو اس موضوع کا، اس گفتگو کا، اس بحث کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہود نقطہ نگاہ سے اگر ہم بات کریں تو یہودی اپنے آپ کو اس کا جائز، حقیقی والی وارث سمجھتے ہیں۔ بیت المقدس پرانی عبرانی زبان میں بیت مقدس سے مربوط ہے، جو عربی میں آ کے بیت المقدس بن گیا۔ بیت المقدس دارالخلافہ ہے فلسطین کا، جس کی آبادی 80 لاکھ، خود دارالخلافہ بیت المقدس کی آبادی 2 لاکھ۔ ارض فلسطین کو سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کی سرزمین، کہ 1,24,000 پیغمبر میں بیشتر پیغمبر اس وادی سے گزرے، پیدا ہوئے، یہاں پہ انہوں نے اپنا آخری وقت گزارا، بود و باش اختیار کیا، یا یہاں پہ لوگوں کو تبلیغ کی یا اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پر یقیناً یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ انبیاء کی سرزمین ہے تو کیا شیطانوں کی بھی سرزمین ہوگی؟ یقیناً
آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ عرف میں شیطانوں کی سرزمین امریکہ کو کہا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ امریکہ کی سرزمین کے والی وارث کس طرح انبیاء، شیطانوں کی سرزمین کے والی وارث کس طرح انبیاء کی سرزمین یعنی فلسطین کے والی وارث ہو سکتے۔ بہرحال یہودی نقطہ نگاہ کو وراثت کے اعتبار سے کہ یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ ہمارا حصہ ہے، دو طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے، ایک قدیمی نقطہ نگاہ اور ایک جدید نقطہ نگاہ، یعنی قدیمی ثبوت و شواہد اور جدید ثبوت و شواہد، وہ دلائل، وہ ثبوت جو کہ بیت المقدس کو یہودیوں سے جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء 1,24,000 انبیاؤں کے آخری نبی اور آخری وارث ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، بلکہ کچھ تو دعوے دار ہیں کہ ہم اولاد یعقوب جو 12 بیٹے تھے ان کی اولادیں ہیں۔ کچھ یہودیوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان 12 بیٹوں کی اولادوں کو ہی یہودی کہا جاتا ہے، یہی حقیقی یہودی ہیں، باقی سیکنڈ گریڈ یا سیکنڈ کلاس یہودی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر نبی کا یا کم از کم اکثر انبیاء کا اس سرزمین فلسطین بیت المقدس سے تعلق رہا ہے۔ ایک روایت ان کے مطابق آدم علیہ السلام کی خلقت کے لیے جو مٹی منتخب کی گئی وہ یہی بیت المقدس کی مٹی تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ سے بحفظ و حفاظت جب ہجرت کرتے ہیں تو وہ اسی زمین کو اپنا سکونت کا مسکن ٹھہراتے ہیں۔ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جب وہ قربانی کے لیے لے کے گئے تو بھی وہ یہی جگہ تھی۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے، اب ابراہیم علیہ السلام کی دو اولادیں تھیں، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ تو اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ بی بی ہاجرہ کے ساتھ مکے گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو خدا کے کہنے پر مکے میں چھوڑا۔ دوسری طرف ان کے بیٹے جناب اسحاق علیہ السلام اور پھر یعقوب علیہ السلام وہ یہیں پہ فلسطین میں سکونت پذیر رہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں ایک یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر بنے، ان کی جگہ پر آئے تو ان کے باقی بھائی بھی مصر منتقل ہو گئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور پھر وہ وہیں کافی عرصے تک سکونت پذیر رہے۔ کافی عرصے کے بعد، کئی نسلوں کے بعد، یوشع بن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے، انہوں نے دوبارہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو یہاں پر لا کر بسایا۔ بہرحال یہودیوں کو اس بات کا زعم ہے کہ یہ تمام لوگ ہمارے آباء و اجداد میں سے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے، چنانچہ ہمارا اس پر حق ہے۔ پھر آگے چل کر ہمیں ملتا ہے وہ جو سب سے اہم نقطہ اس سلسلے میں اٹھاتے ہیں، وہ یہ کہ جناب داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس میں مسجد اقصی جہاں پر ہے وہاں پر ایک عبادت گاہ تعمیر کی تھی، اور اس عبادت گاہ کو پایہ تکمیل تک ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہنچایا اور اس عبادت گاہ کو مکمل کیا، جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ عبادت گاہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی اور اب فقط ایک دیوار بچی ہے، جس دیوار کے سامنے یہودی ہل ہل کر، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ عبادت کرتے ہیں اور اپنی توریت جو ہے وہاں پہ تلاوت کرتے ہیں، اور غالباً اللہ سے دعا بھی کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کہ ہمیں یہاں پر دوبارہ بسا۔ اس دیوار کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے، ویلنگ وال آف ویل، کہ جہاں پر یہودی روتے دھوتے اور گریہ کرتے ہیں، اور ان کے مطابق ہیکل سلیمانی کا فقط ایک حصہ یعنی دیوار بچی ہے۔ اس حوالے سے بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے مسجد اقصی کو توڑنا ہے، تباہ کرنا ہے، منہدم کرنا ہے، اور اس کی جگہ ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر ہوگا، اور ان کے مطابق ہیکل سلیمانی جب دوبارہ تعمیر ہو جائے گا تو بیت المقدس پہ ہمارا قبضہ ہوگا، اور جب بیت المقدس پہ ہمارا قبضہ ہوگا تو ارض فلسطین ہمارا ہوگا، اور اس کے بعد پوری دنیا پر ہماری حکومت ہوگی۔ ان کے یہ اعتقادات فقط
دل اور خواہش کے طور پر ان کے ذہن میں موجود نہیں، بلکہ انہوں نے عملی طور پہ بھی اس کا مظاہرہ کیا اور عملی جدوجہد میں بھی حصہ لیا۔ سب سے پہلے ارض فلسطین کو یہودیوں سے منسوب کرنے کا تصور نپولین بوناپارٹ نے پیش کیا 1799 میں 1799۔ اس کے ٹھیک 98 سال بعد تقریباً 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں ایک یہودی کانفرنس، سب سے پہلی یہودی کانفرنس ہوئی، جس میں اس بات پہ سوچ بچار کی گئی کہ ہمیں اپنا ایک الگ وطن بنانا چاہیے۔ اور اس کے بعد 1917 میں برطانوی حکومت نے ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر اس بات کا اظہار کیا اور تجویز پیش کی کہ یہودیوں کے لیے بہترین جگہ فلسطین ہے۔ بس لوگوں کی طرف سے انفرادی اور اجتماعی حوالے سے جب موٹیویشن، حوصلہ افزائی ہوئی یہودیوں کی، تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب ہمیں فلسطین ہجرت کرنا چاہیے۔ اور نہ جانے کیوں انہوں نے 1948 تک اس کا انتظار کیا۔ بین الاقوامی سطح پر ان کے لیے زمین ہموار ہو چکی تھی اور ان کی حمایت کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ ایک مکتبہ فکر یہ بھی کہتا ہے کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ کب پاکستان وجود میں آئے، جو کہ 1947 میں وجود میں آیا۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب پاکستان مذہب کی بنیاد پر وجود میں آ سکتا ہے تو اسرائیل مذہب کی بنیاد پر کیوں وجود میں نہیں آ سکتا۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد 1948 میں ماس مائیگریشن ہوئی، دنیا بھر سے یہودی فلسطین میں اکٹھا ہونا شروع ہوئے۔ ایک زمانے میں فلسطین کی آبادی میں 90% سے زیادہ مسلمان اور فلسطینی ہوا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ 1948 کے بعد اور اب یہ آبادی بہت کم رہ گئی ہے۔ اس وقت فلسطین میں آدھے سے زیادہ فلسطین چھوڑ کے جا چکے ہیں، یعنی یہودی فلسطین میں آ کے بسے 1948 کے بعد سے اور اب تک بس رہے، اور فلسطین سے فلسطینی نکلے اور مختلف جگہوں پہ مختلف ملکوں میں جا کے رہنے لگے، کچھ ظلم و ستم کی وجہ سے اور کچھ اپنی ذاتی وجوہات کی بنیاد پر۔ لیکن یہ مائیگریشن اتنی زیادہ تھی، یعنی انٹو فلسطین اینڈ آؤٹ آف فلسطین، کہ یہودیوں کو ایک جگہ تقویت ملی تو دوسری طرف فلسطینیوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اتنی زیادہ فلسطینیوں کی ہجرت ہوئی فلسطین سے کہ باقاعدہ ان کو کہنا پڑا مختلف ممالک کی حکومتوں کو کہ فلسطینیوں کو امیگریشن نیشنلٹی نہ دی جائے، کیونکہ ان کا اصل وطن فلسطین ہے۔ بہرحال اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ فلسطین آبادی کے اعتبار سے فلسطین سے جا چکے ہیں، اور رقبے کے اعتبار سے 90-95% حصہ فلسطینیوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ یہودیوں کی اگر بات کریں تو دنیا بھر میں 1.5 کروڑ یہودی میں سے 15 ملین یہودیوں میں سے آدھے یعنی 75 لاکھ یا 7.5 ملین یہودی جو ہے وہ فلسطین میں رہتے ہیں، اور آدھے یہودی دنیا بھر میں مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کو بھی مزید یہاں پر لانے کی اور بسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت ڈیموگرافک فیکٹس آبادی کے اعتبار سے بالعموم اور خطے اور قبضے کے اعتبار سے بالخصوص یہودیوں کا اپر ہینڈ ہے فلسطین میں، اور فلسطین ایک مائنورٹی میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ بہرحال قدیمی اعتبار سے اور جدید جدوجہد کے اعتبار سے یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ فلسطین ہمارا ہے۔ آئیے اس بات کا جواب ہم قرآن و حدیث کے اعتبار سے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں کر یہ خطہ یہودیوں سے تعلق نہیں رکھتا۔ پھر بعد میں ہم تذکرہ کریں گے کہ مسلمانوں کا خود اس سے کیا تعلق ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 24 میں فرماتا ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ یہ وہ جملہ ہے کہ جو یہودیوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو مصر
کہ بادشاہ فرعون کے ظلم و استبداد سے نکال کر بحفاظت دریا نیل کے درمیان سے فلسطین کے قریب جا کے پہنچے۔ اس سے پہلے وہ گلی گلی نگر نگر قریہ قریہ گھوم چکے تھے اور ایک ایسی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں پر یہ مستقل طور پہ رہائش اختیار کر سکیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے سفر کی پریشانیوں اور معاشی بدحالی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اے میرے رب، ہم بنی اسرائیل کی قوم کو ایک مناسب جگہ اور ملک عطا فرما، وطن عطا فرما۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنے لوگوں کو کہو کہ وہ ارض فلسطین کی طرف جائیں اور وہاں جا کر مکمل طور پہ مستقل طور پہ اپنا گھر بسائیں۔ جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو کہی، اپنی امت کو کہی، تو وہ پریشان ہو گئے اور یہ کہا کہ وہاں تو ایک بہت ہی زیادہ طاقتور جنگجو قوم، جن کے قد و قامت کے بارے میں بہت ساری لغو اور غلو پر مشتمل روایات بھی ہمیں ملتی ہیں۔ کچھ جگہوں پر ہے کہ وہ اتنے بلند قامت کے تھے کہ ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ سمندر سے مچھلی پکڑتا اور سورج کے سامنے اس کو تاپتا، بھونتا اور پھر اس کو باربیکیو کی طرح کھاتا۔ تو یہ بہرحال لغویات ہیں، لیکن یہ بات اپنی طور پہ صحیح ہے کہ اس زمانے کی اگر بہادر ترین، طاقتور ترین کوئی قوم تھی تو وہ قوم عمالقہ تھی کہ جو فلسطین میں اس وقت رہائش پذیر تھی۔ اسی قوم کے لیے اللہ نے کہا کہ تم اس شہر میں، اس ملک میں داخل ہو، فلسطین میں، اس قوم کو کہ جو بہت ہی جنگجو تھی، ظالم تھی، کمزوروں پر ظلم کیا کرتی تھی، اس کو شکست دو، پھر اس کے بعد یہ جگہ تمہاری ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس جنگجو قوم سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نہ صرف یہ کہ انکار کیا حکم ماننے سے خدا کا، بلکہ گستاخانہ طور پہ کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تم اور تمہارا رب جاؤ، فَقَاتِلَا، قتال کرو، جنگ کرو، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو بس یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ہم تماشائی کے طور پہ تالی بجانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب فتح ہو جائے تو پلیٹ میں حلوے کی طرح رکھ کر ہم کو یہ فلسطین پیش کر دیا جائے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اگر یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ہمیں آفر کی تھی، ہمیں یہ پیشکش کی تھی کہ ارض فلسطین تمہارا ہے، یہاں کے بسو، تو پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ پیشکش کیوں نہیں قبول کی۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ پیشکش قبول نہیں کی اور اس طرح گستاخانہ، دیکھیں فرشتوں نے بھی اللہ سے اختلاف کیا تھا آدم علیہ السلام کی خلافت کے حوالے سے کہ تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے، ہم ہیں تیری عبادت کے لیے کافی، لیکن اس میں ایک ادب تھا، ایک رسپیکٹ تھی، ایک احترام تھا۔ لیکن شیطان ملعون نے باقاعدہ طور پہ گستاخانہ انداز سے انکار کیا تھا کہ میں تو سجدہ کبھی نہیں کروں گا، کیونکہ آدم مجھ سے کمتر ہے، آدم مٹی سے بنا ہے، میں نور سے بنا ہوں۔ دونوں کے اختلاف میں فرق تھا، ایک جگہ احترام تھا، ایک جگہ گستاخی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے احترام کرنے والوں کو معاف کر دیا، گستاخی کرنے والے کو کہا کہ تم شیطان مردود ابلیس ہو اور میرے دربار سے تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی بات، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی نافرمانی کی، بلکہ گستاخی کی۔ انت و ربک، تم اور تمہارا رب جانے اور جائے اور جنگ کرے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے حساب سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پیشکش، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آفر، عہد و پیمان واپس لے لیا گیا، اور اس بات کا ثبوت صحرائے سینا میں ان کا بھٹکنا ہے جو قرآن میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ ہم ان لوگوں کو صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہی لوگ جن لوگوں نے گستاخی کی اور جانے سے انکار کیا، وہ صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے 40 سال تک، یعنی رات کو وہ سفر کرتے کیونکہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے، صحرا میں دھوپ ہوتی ہے دوپہر کے وقت، دن کے وقت، تو رات میں وہ سفر کرتے، رات بھر سفر کرنے کے بعد جب طلوع فجر ہوتی تو پھر وہ ایک جگہ آ کے بیٹھ جاتے، پتہ چلتا کہ جہاں سے چلے تھے وہ وہیں آ گئے۔ 40 سال تک یہ کھیل تماشا، یہ
اذیت، یہ پریشانی، یہ آزمائش، یہ آزمائش کیا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر ڈالا، لیکن وہ فلسطین میں جانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ وہ قوم مر گئی، مٹ گئی۔ اس کے بعد ان کی نسلیں آئیں جن کو یوشع بن نون نے اپنے ساتھ لے کر فلسطین میں بسایا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا ان لوگوں نے انکار کر دیا، اور ان کے انکار کی وجہ سے وہ عہد و پیمان جو کسی ارض مقدس کے لیے فلسطینیوں بنی اسرائیل کے لیے تھا وہ بھی نل اینڈ وائڈ ہو گیا۔ دوسرا، اچھا، اس سے ملتی جلتی ایک بات جو کہ ہمارے مذہب میں بھی ملتی ہے، یزید کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جو جنگ قسطنطنیہ میں جائے گا، جہاد کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور چونکہ یزید نے قسطنطنیہ میں شرکت کی اس لیے ہمارے حساب سے جنتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں تاریخ کے اوراق پلٹانے پڑیں گے اور تفصیل میں جانا پڑے گا کہ جہاں ہمیں ملتا ہے کہ حاکم شام نے یزید کو کہا تھا کہ تم قسطنطنیہ جاؤ، لیکن اس نے قسطنطنیہ جانے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ بھی ملتا ہے کہ وہ وہاں پہ درختوں کے سائے میں، باغ میں اپنے بیٹھا ہوا تھا اور انگور کھا رہا تھا، اور یہ شعر لکھ رہا تھا کہ میرے دوست پریشان ہیں، بھوک و پیاس میں مبتلا ہیں، دھوپ میں جنگ و جدل کر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، اور یہاں پر میں آرام سے بستر لگائے پیڑوں کے سائے میں انگور سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد زبردستی یزید کو دوسرے لشکر میں بھیجا گیا۔ تو یقیناً اگر رسول کا کوئی وعدہ تھا ان کسی روایت کے مطابق، تو وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو بردا و رغبت گئے اور پہلے لشکر میں گئے، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جو مجبوری میں گئے اور زبردستی لے جائے گئے۔ پہلی بات، یعنی یہود و نصارہ سے اگر عہد و پیمان کیا گیا تھا فلسطین کا، تو انہوں نے اس عہد و پیمان کو قبول نہیں کیا اور جانے سے انکار کیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ گستاخی بھی کی۔ دوسری اہم بات جو یہودیوں کے اس دعوی ملکیت کو رد کرتی ہوئی نظر آتی ہے وہ یہ کہ اگر موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کے وارث ہیں، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سمیت تمام انبیاء کے وارث عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو کہ عیسائیوں کے نبی ہیں۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سمیت، موسیٰ علیہ السلام سمیت تمام انبیاء کے وارث خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ چنانچہ اب جتنے بھی مقدسات ہیں، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ کوئی عمارت ہو، چاہے حکم ہو، اس کا تعلق رسول اللہ کے پیروکاروں سے ہونا چاہیے کہ جو رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت اور دین پر عمل پیرا ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ بقرہ آیت نمبر 19، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین تو فقط اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ یعنی عیسائیت بھی دین ہے، یہودیت بھی دین ہے، ہندو مذہب بھی ایک دین ہے، سکھ مذہب بھی، جتنے بھی مذہب ہیں وہ دین ہوں گے، لیکن اللہ کے نزدیک صحیح دین فقط اسلام ہے۔ اگر دین یہودیت کا بھی مذہب تھا تو اب اس میں انحرافات شامل ہو چکے ہیں، اس میں لغویات شامل ہو چکی ہیں، ہوائے نفس پر مشتمل اصول و ضوابط شامل ہو چکے ہیں۔ عیسائیت اگر کبھی مذہب تھا تو ہوگا اللہ کے نزدیک معتبر، لیکن اب اس میں تبدیلیاں کی جا چکی ہیں، کتاب اصل حکم کو اور اصل دستور اور قانون کو کھو چکی ہے۔ چنانچہ اب آخری کتاب حتمی لاہ عمل دستور حیات قرآن شریف ہے، اور شریعت محمدی اب تمام شریعتوں پر حاوی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم کو موت نہ آئے سوائے اس کے کہ تم مسلمان مرو۔ یعنی اگر کوئی اتفاقاً یہودی پیدا ہو گیا ہے، عیسائی گھرانے میں پیدا ہو گیا ہے، ہندو مذہب میں پیدا ہو گیا ہے، یا کسی وجہ سے ماحول کے اثرات اس پر آ گئے ہیں اور وہ دین اسلام سے دور تھا، کم از کم مرتے وقت اس کو چاہیے کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ مسلمان ہوتے ہیں، مرتد ہو کے خدا نخواستہ وہ ملحد ہو جاتے ہیں، عیسائی ہو جاتے ہیں، یہودی ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں شروعات کی اہمیت نہیں، ہمارے ہاں آخرت
یا آخری انجام کی اہمیت ہے۔ تمام عمر عیسائیت میں گزار دے کوئی، تمام عمر یہودیت میں، الہاد پرستی میں گزار دے، لیکن آخری عمر میں اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ بہترین مثال خود جناب حور علیہ السلام کی ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں تھے اور یزیدی کیمپ میں تھے، لیکن آخری دن اپنی عمر کے آخری چند گھنٹے فجر سے لے کے عصر تک وہ یزیدی کیمپ کو چھوڑ کر جناب امام حسین مظلوم کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک مذہب نہ یہودیت ہے، نہ عیسائیت ہے، نہ ہندو، نہ سکھ، نہ کوئی اور مذہب۔ اگر مذہب ہے تو ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ اسلام میں کون سا مکتب، کون سا گروہ، کون سا فرقہ، تو ہم کہیں گے وہ فرقہ کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو مکمل دین کو قبول کر رہے ہیں ان سے میں راضی ہوں گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو اکمل کر دیا۔ مکمل نہیں، اکمل۔ اکمل یعنی مکمل سے بھی اکمل، کمپلیٹ، کہ اس میں ہم مزید گنجائش ہی نہیں ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پہ تمام اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور تمہارے لیے دین اسلام اپنے لیے منتخب کر لیا، اس پہ راضی ہو گئے تمہارے لیے۔ تو دین کب مکمل ہوا؟ سب اس بات سے متفق ہیں کہ یہ آیت اس وقت اتری جب ولایت علی کا اعلان ہوا۔ نعمتیں کب تمام ہوئیں؟ یعنی اس کا مطلب ہے کھانے پینے کی نعمتوں کے علاوہ اور معنوی نعمتوں کے علاوہ جو اہم ترین نعمت تھی وہ ولایت علیہ، ولایت ائمہ تھی، جو غدیر قم کے اعلان کے وقت مکمل ہوئی، جس کا اعلان ہوا اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے راضی ہو گیا، ان مسلمانوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے ولایت علیہ ولایت ائمہ کو قبول کیا۔ تو جو لوگ اسلام کو اپنا دین سمجھتے ہیں، جو لوگ اسلام کے اس مکتب کو فالو کرتے ہیں کہ جس مکتب میں ولایت علی اور ولایت ائمہ ہیں، ہمارے نزدیک وہ حقیقی پیروکار ہیں، رسول اللہ کے وارث ہیں، رسول اللہ کے مقدسات کے، اور تمام انبیاء کے جو رسول اللہ سے پہلے آئے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سمیت تمام انبیاء، چاہے اس میں اولو العزم ہوں، غیر اولو العزم ہوں، جن کا قرآن میں تذکرہ موجود ہے، جن کا قرآن میں تذکرہ موجود نہیں۔ تو یہ دو دلائل کافی ہیں ثابت کرنے کے لیے کہ یہودی ان کے اصل وارث نہیں، کیونکہ انہوں نے حکم عدولی کی، اللہ کی نافرمانی کی، موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی گستاخی کی، اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ برتر، بہتر، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ بہتر اور برتر اللہ کی تمام شریعتوں اور تمام مقدسات کے مالک والی وارث رسول اللہ، اور ان کے بعد ان کے جانشین، ان کے بعد وہ لوگ جو ان جانشینوں کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی شیعان علی۔ اب آئیے ہماری گفتگو کے دوسرے مرحلے کی طرف، کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود عیسائیوں کا کیا نقطہ نگاہ ہے، یہودیوں کا نقطہ نگاہ، اور یہودیوں کے نقطہ نگاہ کا رد آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دوسرے مرحلے کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ جس طرح یہودی کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کے وارث موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے وارث ہم، اسی طرح عیسائی بھی کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کے وارث موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے وارث عیسیٰ علیہ السلام، اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ مریم بنت عمران فلسطین میں پیدا ہوئیں، فلسطین کے شہر ناصرہ میں ان کا جائے پیدائش موجود ہے۔ دونوں یعنی ماں اور مقدس ماں، مقدس بیٹا اس شہر میں، اس ملک میں رہے۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات عیسائیوں کے حوالے سے، جس طرح یہودیوں کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد، مسجد اقصیٰ کی بربادی کے بعد پوری دنیا پہ ہمارا قبضہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ کہتے ہیں کہ جب مسجد اقصیٰ تباہ ہوگی، ہیکل سلیمانی تعمیر ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام ظہور کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پوری دنیا پہ حکومت ہوگی، اور ان کے پیروکار ہونے کے ناطے ہماری حکومت پوری دنیا پہ ہوگی، اور اس کا مرکز، اس کا محور، اس کا دارالخلافہ اور اس کا اوریجن یہی بیت المقدس ہوگا۔ لیکن پھر ہم یہی کہیں گے، وہی بات جو ہم نے یہودیوں کے لیے کی، وہ بات ان کے لیے بھی کی جا سکتی ہے کہ تمام
انبیاء کے وارث اگر عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو خود عیسیٰ علیہ السلام کے وارث رسول اللہ اور ان کے ماننے والے اور ان کے جانشین۔ یہاں پہ ہم ایک اور بات ایڈ کرنا چاہیں گے کہ روایتوں کے مطابق جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ خود رسول اللہ کے آخری جانشین یعنی آخری محمد، خدا کی آخری حجت امام زمانہ علیہ السلام کی رہنمائی میں، ان کی تقلید میں دجال کو قتل کریں گے۔ ان کی امامت میں پہلے وہ نماز ادا کریں گے اور ان کے حکم پر دجال کو قتل کریں گے۔ یعنی خود عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد ایک مقتدی، ایک معموم، ایک فالوور، ایک پیروکار کسی ہوگی، یقیناً وہ اور لوگوں سے افضل ترین ہوں گے، لیکن امام زمانہ علیہ السلام کے نزدیک ان کی حیثیت ان کے پیروکار، ان کے مقتدی اور ان کے معموم کسی ہوگی، امام مہدی ان کے امام ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے نزدیک جس طرح امام مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، یعنی ایک امام ایک نبی سے افضل ہے، اسی طرح ان سے پہلے تمام امام یعنی ہمارے تمام 12 کے 12 امام انبیاء سے افضل ہیں، جس کی بہترین اور آسان سی مثال امام مہدی علیہ السلام کا خود عیسیٰ علیہ السلام کے لیے امام ٹھہرنا ہے۔ یہودیوں کا نقطہ نگاہ، ان کا رد سنا آپ نے، عیسائیوں کا نقطہ نگاہ، ان کا رد سنا۔ اب مسلمانوں کا دعویٰ ملکیت، مسلمانوں کا تعلق اور مسلمانوں کی ملکیت اور وراثت کے حوالے سے بیت المقدس کی کہانی کیا کہتی ہے، اس کا بھی تذکرہ ہم کرتے چلیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ قبلہ اول قبلہ دوم کی جو بحث ہے اس میں تھوڑی سی تصحیح کی ضرورت ہے۔ دیکھا جائے تو قبلہ اول ہمیشہ سے مکہ ہی رہا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی شروعات اسلام میں بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا اور پھر دوبارہ اسی پہلے قبلے پر واپس مسلمانوں کو پھیر دیا گیا کہ تم لوگ اب مکے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ یعنی سب سے پہلا قبلہ مکہ تھا، قبلہ دویم بیت المقدس، پھر قبلہ سویم دوبارہ مکہ بن گیا۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں کیا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک انسانوں کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا وہ مکہ ہے۔ اور جہاں تک یہ بات اگر مکہ سب سے پہلا قبلہ تھا تو پھر بیت المقدس کیوں قبلہ بنا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 142 میں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود تھا کہ وہ مسلمانوں کی یعنی مسلمانوں کی، یہودیوں کی، نصارہ کی اور جو لوگ اسلام لائے ان کی آزمائش کرے۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا تو ان لوگوں کی آزمائش ہو گئی کہ جو دلوں میں کعبے کا احترام کیا کرتے تھے بتوں کی وجہ سے، اور وہ محبت کیونکہ ان کے آباء و اجداد کعبے کو اپنی عبادت گاہ قرار دیتے تھے، وہ محبت ان کے دلوں میں تھی۔ جب کہا گیا میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے تو وہ لوگ چھٹ گئے کہ جو بتوں کی محبت میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے یا کم از کم کچھ نہ کچھ محبت، اس کی آمیزش یا شرک شامل تھا۔ اس کے بعد جب کہا گیا بیت المقدس سے منہ موڑ کر کعبے کی طرف اپنا رخ کر لو، تو وہ لوگ جن کا تعلق بیت المقدس سے تھا، جن کے دلوں میں محبت تھی بیت المقدس کی یعنی یہود و نصارہ، وہ بھپر گئے اور انہوں نے اسلام سے کنارہ کشی اختیار کی یا منافقت کے بھیس میں اسلام کے ساتھ چلتے رہے۔ یعنی اب یہ واضح ہو گیا کہ جو لوگ مسجد اقصیٰ یہود و نصارہ کے مذہب کی پیروی میں اس امید پر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے کبھی نہ کبھی ہمارے اس مذہب کو رسول صحیح قرار دیں گے یا رسول کے جانے کے بعد ہم اس مذہب پہ قبضہ کر لیں گے، وہ دین اسلام سے الگ ہو گئے یا منافقت کے بھیس میں مسلمانوں کے ساتھ رہنے لگے۔ بہرحال حقیقی حکم شریعت کو فالو کرنے والے وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ بھی حکم الہی کے کہنے پر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور دوسری مرتبہ حکم الہی کے کہنے کے مطابق
خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ تو ہمارے نزدیک قبلہ اول ہمیشہ سے خانہ کعبہ رہا ہے اور قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ ہے۔ کچھ مدت کے لیے اگر بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تو وہ لوگوں کی آزمائش تھی، لیکن اس کے علاوہ قبلے کی بحث کے علاوہ، قبلے کی فضیلت کے حوالے سے کے علاوہ بھی بیت المقدس مسجد اقصی کی اپنی اہمیت اور بابرکت ماحول کی فضیلت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں فرماتا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 1، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ آیاتنا۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے پیغمبر کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، بارکنا حولہ کہ جس کا ماحول بابرکت ہے، لنریہ آیاتنا تاکہ ان کو دکھائے اپنی آیات۔ اس کا مطلب ہے بیت المقدس، مسجد اقصی، اس کے آس پاس کا ماحول نہایت بابرکت ہے، اور یقیناً وہ انبیاء اور ان کے صالحین پیروکار کی برکت کی وجہ سے تھی۔ اور پھر ہمیں یہ بھی ملتا ہے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ معراج کے سفر میں پہلے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی آئے قرآن کی آیت کے مطابق، اور پھر مسجد اقصی سے آسمان کی طرف گئے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو مسجد حرام سے ڈائریکٹ ان کو آسمان کی طرف بلا لیتا، اپنی طرف بلا لیتا، ملاقات کے شرف کے لیے بلا لیتا، لیکن یہ کنیکٹنگ فلائٹ آج کل کی زبان میں یہ سٹاپ اوور کیوں دیا گیا؟ بتلانے کے لیے کہ مسجد اقصی کی بھی اہمیت ہے۔ بلا شبہ خانہ کعبہ کی اہمیت سب سے زیادہ ہے روئے زمین پر، لیکن خانہ کعبہ کے بعد جو قبلہ مسلمانوں کا رہا ہے یا اس سے پہلے جو فضیلت رہی ہے اس کی بھی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے۔ تو رسول اللہ عین اس جگہ کہ جہاں پہ اس وقت مسجد صغریٰ ڈوم آف راک یا گولڈن ڈوم موجود ہے، جو سنہرے رنگ کی خوبصورت سونے سے آراستہ گنبد پر مشتمل جو مسجد ہے، ایگزیکٹلی اس جگہ سے آسمان پر گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ مسجد ایک پہاڑی پر ہے جس پہاڑی کا نام ہے سیہون، بلکہ مسجد صغریٰ جس کو جو ہے لوگ بیت المقدس کی مسجد اقصی سمجھتے ہیں، حقیقت میں یہ مسجد صغریٰ ہے جہاں سے رسول اللہ معراج کے لیے گئے تھے۔ یہ اور مسجد اقصی جو اس کے پیچھے ہے، مٹیالے رنگ کی یا کتھئی رنگ کی بوسیدہ سی عمارت نظر آتی ہے، بوسیدہ سی مسجد نظر آتی ہے، اور اس کے بنانے اور اس کے تعمیر کرنے پہ کوئی توجہ نہیں ہے۔ اس پہ جو ہے بہت خرچہ کیا گیا اور گولڈن ڈوم اس کا سونے کی اینٹوں سے بنایا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کو اس حالت میں برقرار رکھنے کا، دونوں کو اپنی اپنی حالت میں برقرار رکھنے کے پیچھے بھی ایک سازش ہے، یعنی مسجد صغریٰ کی مینٹیننس اور اس کو بنانے کے حوالے سے بھی کچھ سازشیں ہیں۔ موجودہ سازش تو یہ ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو، دنیا کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے اور کہا جائے کہ یہی مسجد اقصی ہے، حالانکہ مسجد اقصی اس کے پیچھے ہے، جس کو توڑنے کا، جس کو منہدم کرنے کا پروگرام ہے۔ اور وہ مٹیالے رنگ کی اور بوسیدہ سی مسجد نظر آتی ہے بظاہر پرانی، جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ہے مسجد اقصی۔ چنانچہ اگر مسجد اقصی کبھی نعوذ باللہ انہوں نے توڑنے کی کوشش کی تو لوگوں کی توجہ مسجد صغریٰ کی طرف ہوگی کہ چلو بھائی اس کو تو نہیں توڑ رہے، وہ تو کسی اور مسجد کو توڑ رہے ہیں۔ 500 میٹر کا فاصلہ ہے ان دونوں مسجدوں کے درمیان۔ بہرحال رسول اللہ اسی جگہ سے گئے جہاں پہ مسجد صغریٰ ہے، اس پہاڑی کا نام سیہون ہے، جس پہاڑی پہ مسجد صغریٰ اور کسی حد تک مسجد اقصی بھی موجود ہے۔ سیہونی اسی پہاڑی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس پہاڑی پہ یہ دونوں مسجدیں موجود ہیں۔ بہرحال یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ رسول اللہ مسجد سے نماز پڑھی، جہاں پر انہوں نے انبیاء کو نماز پڑھوائی، اور یہیں سے جو ہے رسول اللہ معراج پر گئے۔ اس کے بعد خلیفہ دوم کے زمانے میں فلسطین کو جب پہ قبضہ کیا گیا تو وہاں پہ موجود بہت سارے کنعانی جو ہے وہ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد بنو امیہ کا یہاں پر تصرف رہا۔ یہ جو گولڈن ڈوم جس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، مسجد صغریٰ بڑی خوبصورت اور مسلمانوں کیا دنیا کی قیمتی ترین عمارتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، جس طرح مولا حسین، مولا علی، مولا عباس کے گنبد گولڈن
ڈوم ہے، سنہرے گنبد ہیں، اس طرح اس کا بھی گنبد سنہرا ہے، بہت قیمتی عمارت میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی تعمیر کے پیچھے بھی عجیب و غریب ایک کہانی ہے، سازش ہے کہ عبد الملک بن مروان نے سب سے پہلے اس کو بنوایا اور بہت خوبصورت طریقے سے بنایا، اس وجہ سے نہیں کہ اس کو اس جگہ سے محبت دی، بلکہ صرف اس وجہ سے کہ لوگ حج پر جانا چھوڑ دیں۔ جی ہاں، بہت عجیب بات ہے کہ حج پر کیوں جانا چھوڑ دیں، وہ کیوں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ حج پہ جائیں؟ کیونکہ عبد الملک بن مروان کی حکومت کے زمانے میں مکے میں عبداللہ بن زبیر کا قبضہ تھا، اور جب بھی مسلمان حج کے لیے جاتے سالانہ یا ویسے ہی عمرے کے لیے جاتے تو عبداللہ بن زبیر حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والوں کو جمع کر کے خطبہ دیا کرتا اور لوگوں کو اپنی خلافت کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کرتا، اور یہ کہتا ہے کہ عبد الملک بن مروان جو اس وقت خلیفۃ المسلمین بنا بیٹھا ہے کسی طور پہ بھی منبر رسول کے یا رسول کی نعوذ باللہ کرسی کے قابل نہیں ہے، یعنی وہ تو خیر حقیقت میں نہیں تھا، لیکن منبر رسول پہ وہ اس لیے قابل نہیں ہے کہ اس کا باپ عبد الملک بن مروان یعنی مروان بن حکم جو ہے وہ قابل ملامت تھا رسول کے نزدیک۔ مروان بن حکم اپنے باپ حکم بن العاص کے کندھے پہ بیٹھا ہوا تھا کہ جب رسول اللہ نے دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ جلا وطن کیا تھا، بعد میں خلیفہ سوم کے زمانے میں وہ دوبارہ آ گئے اور رسول اللہ نے لعنت بھیجی تھی، اور لعنت بھیجنے کے بعد ان کو دربدر کیا تھا۔ یہی وہ بات رسول کا عمل اور رسول کا فعل، قول اور فعل دونوں عبداللہ بن زبیر یاد دلواتا لوگوں کو، اور لوگوں کو مجبور کرتا کہ عبد الملک بن مروان کی بیعت چھوڑ کر تم لوگ میری بیعت کرو۔ تو لوگ دھڑا دھڑ عبداللہ بن زبیر کی بیعت میں شامل ہو رہے تھے، اور عبد الملک بن مروان بن حکم بن العاص، عاص جو ہے رسول اللہ کو ابتر کا طعنہ دیا کرتا تھا، اس کی بیعت چھوڑ کے جا رہے تھے۔ تو عبد الملک بن مروان نے لوگوں کو حج پہ جانے سے روکا، اور یہ گولڈن ڈوم آف راک مسجد صغرا کی خوبصورت طریقے سے تعمیر کی کہ لوگوں کی توجہ وہاں سے ہٹا سکے۔ یہ بالکل وہی بیہودہ جنونی احمقانہ عمل ہے جو کسی زمانے میں ابرہہ نے کیا تھا، کہ اپنے ملک میں خوبصورت سا گرجا گھر بنایا تھا اور یہ کہا تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے اس کا جو ہے وہ طواف کریں اور اس کی زیارت کریں، اور اسی وجہ سے اس نے خانہ کعبہ پہ جب لوگوں نے نہ جانے سے انکار کر دیا اور بدستور جاتے رہے تو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اس نے اقدام کیا۔ کتنا مشابہ ہیں عبد الملک بن مروان اور ابرہہ کا عمل، یعنی ان دونوں کا عمل ایک دوسرے کتنے قریب ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے بنو امیہ بنو عباس کس طرح یہود و نصارہ کے اشارے پہ نہ صرف ناچتے تھے بلکہ اپنی حکمت عملی میں ان کی رائے، ان کی تجاویز، ان کے مشوروں کو مقدم کرتے تھے، اور ان کا چال چلن، رفتار، گفتار، سیرت و کردار یہود و نصارہ کے روز و شب جیسا تھا۔ بہرحال پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان بنو امیہ کے بعد بنو عباس کے دور میں مسجد اقصیٰ رہی، اور بیت المقدس جو ہے ہارون رشید کے زیر نگرانی مزید اس میں تعمیر و ترقی ہوئی۔ پھر اس کے بعد فاطمید حکومت کے زمانے میں کسی حد تک تشیعوں کا فروغ ہوا، لیکن بہت زیادہ فروغ نہ ہو سکا۔ اس کے بعد فاطمید حکومت نے اس میں قبضہ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس زمانے میں یہاں پر موجود عیسائیوں کو شکست دی، پہ در پہ حملے کر کے نیست و نابود کیا، ان کو نکالا اور خود قبضہ کیا۔ لیکن خود سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ شیعوں پہ بے تحاشا مظالم بھی ڈھائے، اور فاطمی حکومت کے زمانے میں بنائی جانے والی ایک دارالفتاء، دارالعلم جسے کہتے تھے، وہ عمارت تہس نہس کی، اور وہاں پہ موجود 2 لاکھ کتابوں کو نظر آتش کیا۔ اس دوران یعنی 1948 کے بعد سے یا اس سے پہلے سے مسلمانوں اور یہودیوں میں چپقلش اور جھڑپ جاری رہا کرتی تھی، جو پہلے تو کم تھی، یعنی 1948 سے پہلے، لیکن بعد میں بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی تھی۔ اور پھر 1967 میں ان کی جنگ ہوئی عربوں کے ساتھ، اور اس جنگ کے نتیجے میں عربوں کو بدترین شکست ہوئی، اور اس کی وجہ خود عربوں میں عرب ریاستوں میں موجود دغا باز، منافق اور باغی
افراد تھے جنہوں نے غداری کی تھی، خود اپنی اپنی حکومتوں سے اور مسلمانوں سے، اور فلسطین کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ اب بھی واضح طور پہ اسلامی ممالک میں تقریباً تمام ممالک جو ہے فلسطین کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں، اس خوشحالی اور سنہرے خوابوں کی بنیاد پر جو یہود و نصارہ ان کو دکھا رہے ہیں۔ اس حوالے سے یعنی 1948 کے بعد بہت ساری تنظیمیں وجود میں آئیں کہ جنہوں نے بیت المقدس کو واپس لینے کے لیے کوشش کی اور اپنا تسلط فلسطین پہ خصوصی طور پہ مکمل کرنے کے لیے نبردآزماں ہوئے یہودیوں سے۔ اس میں پہلی تنظیم کا نام جس کا آتا ہے وہ ہے الفتح، جو ایک زمانے میں نمائندہ تنظیم تھی مسلمانوں کی، اور اس کے بعد جو الیکشن ہوا کرتے تھے فلسطین میں ان کے عہدیداران آیا کرتے تھے۔ اب بھی حکومت میں الفتح کے کافی لوگ موجود ہیں، لیکن مسلح جد و جہد کے حوالے سے اب ان کی کارکردگی تقریباً صفر ہو چکی ہے۔ اس کی جگہ حماس نے لے لی ہے، اور حماس اس وقت ہر اول دستہ ہے، صف اول میں کھڑے ہو کر یہود و نصارہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ لڑائی کر رہے ہیں۔ کسی زمانے میں تحریک جہاد مسلمین ہوا کرتی تھی، اس کا رول اتنا زیادہ نہیں تھا۔ خود صابرین موومنٹ شیعوں کی اس زمانے میں ایک زمانے میں رہی ہے، لیکن وہ اس کو بھی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ تو بہرحال یہ ایک کرونالوجیکل ترتیب و آرڈر تھا جس میں ہم دیکھتے ہیں انبیاء کے بعد خود رسول اللہ، پھر مسلمان حکمران اور مسلح سپہ سالار یا تنظیمیں بیت المقدس کے لیے کوشش کرتی رہی ہیں۔ اب آئیے ہماری گفتگو کے چوتھے مرحلے پر، یعنی شیعہ نقطہ نگاہ بیت المقدس کے حوالے سے کیا ہے۔ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ بیت المقدس میں شیعوں کی آبادی کبھی بھی نمایاں نہیں رہی ہے۔ فاطمیت حکومت کے زمانے میں یہاں پر دارالعلم، دارالافتاء اور لائبریری جیسی عمارات بنائی گئیں، اور شیعوں کی ہجرتیں یہاں پر ہوئیں، کسی حد تک ان کو تقویت ملی۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے حملے کے بعد ان لوگوں کو کمزور کیا گیا، تشدد کیا گیا، ظلم و ستم کیا گیا، لائبریری کتابوں کو آگ بھی لگائی گئی۔ صابرین نامی موومنٹ ہمیں ملتی ہے کسی زمانے میں، لیکن بہت زیادہ ان کا بھی رول نہیں رہا۔ یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے ہمارے نزدیک کہ فلسطین میں شیعوں کی خاطر خواہ آبادی نہیں رہی، اور اس کی مسلح جد و جہد میں آبادی کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی سگنیفیکنٹ رول، اہم کردار وہ ادا نہ کر سکے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ حماس ایران کی حکومت کی تعریف کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اگر ایران نے ہماری مالی اور جسے کہتے ہیں جنگی امداد نہ کی ہوتی، بلکہ حوصلہ افزائی نہ کی ہوتی، تو ہم اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ کرتے۔ بلکہ خود اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے خود کہا ہے کہ اگر ابھی حالیہ جو جنگ ہوئی ہے ہفتے دو ہفتے، کہ اگر ایران اس جنگ میں نہ کودتا، اس جنگ میں کوئی کردار ادا نہ کرتا، تو ہم 2 ہفتے کے اندر فلسطین کو مکمل طور پہ اپنے قبضے میں کر لیتے۔ تو یہ ایران کی پس پردہ حمایت ہے، ایران کی پس پردہ مدد ہے، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ حماس جیسی تنظیم نے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں خود شیعوں پر انہوں نے ظلم کیے، نہ جانے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر یا دانستہ طور پہ۔ بہرحال اس وقت حماس اینڈ ایران، حماس کے سنی مسلمان اور دنیا بھر کے شیعہ مسلمان آر آن دا سیم پیج۔ خود امام خمینی نے اپنے زمانے میں ماہ رمضان مبارک کے آخری جمعے کو یوم القدس بنانے کا اعلان کیا، جو آج تک جوش و خروش سے اور بھرپور ایمانی قوت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یہاں پر آخر میں کلام آخر کے طور پہ ہم اس جد و جہد کو اور ان دعووں کو موڑیں گے عالمی نقطہ نگاہ سے، جو ہماری گفتگو کا 5واں مرحلہ ہے۔ 5ویں مرحلے میں عالمی نقطہ نگاہ، آپ نے یہودیوں کا نقطہ نگاہ سنا، آپ نے عیسائیوں کا نقطہ نگاہ سنا، آپ نے مسلمانوں کا نقطہ نگاہ سنا، اور آپ نے شیعوں کا نقطہ نگاہ سنا۔ 5ویں اور آخری مرحلے میں ہم عالمی نقطہ نگاہ کی جو ہے وہ بات کریں گے۔ عالمی نقطہ نگاہ یعنی ایک ایسا نقطہ نگاہ کہ جس میں یہود و نصارہ، مسلمان، شیعہ، بلکہ ان تمام مذاہب سے ہٹ کر بھی لوگ
اس میں حصے داری کر سکتے ہیں اور بیت المقدس ان کا کہلا سکتا ہے۔ اور وہ مرکزی نقطہ مشترکہ جد و جہد امام زمانہ علیہ السلام سے مربوط اور منسلک ہے، جو ان کے ظہور کے بعد ہوگی۔ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ظہور تو مکے میں ہوگا، لیکن وہ وہاں سے اپنے لشکر کو لیتے ہوئے کوفہ جائیں گے۔ کوفے میں سفیانی، جو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے 9 مہینے پہلے آ چکا ہوگا، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہا ہوگا، اپنے آپ کو حق اور لوگوں کو باطل قرار دے رہا ہوگا، لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہوگا، ظلم و ستم کر رہا ہوگا، اس کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد بیت المقدس کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں گے، جہاں پر ان کا آخری معرکہ یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ 100 سال پہلے تک یا 1948 سے پہلے تک کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فلسطین یا بیت المقدس میں امام زمانہ آئیں گے اور یہودیوں سے لڑیں گے، کیونکہ 1948 سے پہلے وہاں پہ یہودی تقریباً نہیں تھے، 1% بھی نہیں تھے۔ تو لوگ بڑے حیران ہو کے اس حدیث پہ شک و شبے کا اظہار کرتے تھے کہ امام زمانہ کا کیا کام بیت المقدس میں، جبکہ روایتوں میں ہے کہ امام زمانہ یہودیوں سے نبرد آزما ہوں گے سفیانی کو قتل کرنے کے بعد۔ تو یہ وہی یہودی ہیں جو اس وقت موجود ہیں فلسطین میں، 50% آف دا پاپولیشن آف ٹوٹل جوز، اور مزید یہودیوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ بھئی آپ آئیں اور یہاں پر رہائش پذیر ہو۔ دیکھا جائے تو یہ تمام یہودی جو فلسطین میں جمع ہو رہے ہیں موت کو گلے لگا رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو موت کی دعوت دے رہے ہیں کہ امام زمانہ آ کر یہاں پر ان کا قتال کریں۔ امام زمانہ کے مقابل جو لشکر ہوگا اس میں 70,000 یہودی ہوں گے اور کثیر تعداد میں بے حجاب عورتیں ہوں گی۔ یہ دو انتہائی امتیازی وصف ہوں گے امام زمانہ کے مقابل لشکر کے، یعنی یہودیوں کی کثیر تعداد 70,000 اور بے حجاب برہنہ عریاں نیم عریاں عورتوں کی تعداد۔ یہاں پر آ کر امام زمانہ کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ تم دجال کو قتل کرو۔ غالباً عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کا بھی مقصد ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عیسائیوں کی ایک کثیر تعداد جن کی تعریف کی گئی ہے خود قرآن میں اور یہودیوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے کہ ایک کافی تعداد ان کی رہبانیت کی طرف نہیں ہے، تشدد پسندی کی طرف نہیں ہے، یہودیوں کی حمایت میں نہیں ہے، بلکہ وہ اس یہودی آباد کاری کو غلط سمجھتے ہیں، بلکہ خود یہودیوں میں کئی ایسے مکاتب ہیں کہ جو یہودیوں کی اس صہیونی سازش جسے کہنا چاہیے شدت پسند یہودی کے خلاف ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو امام زمانہ حکم دیں گے کہ تم دجال کو قتل کرو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پیروکار جو اس زمانے میں موجود ہیں، جو سافٹ کارنر رکھتے ہیں مسلمانوں کے لیے اور وہ بےتاب ہیں کسی نجات دہندہ کے جو ان کو حق بتائے کہ حق کیا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف، اہل بیت کے خلاف اور خود امام زمانہ کے خلاف جو رویہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے یا مسلمانوں سے ہٹ کر غیر مسلم میں پایا جاتا ہے، وہ لا علمی کی بنیاد پر ہے کہ وہ لا علم ہے کہ حاصل حقیقت کیا ہے۔ جب امام زمانہ آئیں گے تو نہ صرف مسلمانوں کو حقیقی علم، حقیقی رہنما کا علم ہو جائے گا، آگاہی ہو جائے گی، بلکہ ہم سمجھتے ہیں مسلمانوں سے ہٹ کر عیسائی، یہودی اور دیگر افراد بھی حقیقت کو جان لیں گے۔ تو سلیم الفطرت یہودی، سلیم الفطرت نصارہ، عیسائی، سلیم الفطرت فطرت غیر شیعہ افراد بلکہ غیر مسلم بھی انشاءاللہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہوں گے، بلکہ کہا جاتا ہے روایتوں میں کہ دنیا کے کونے کونے سے آپ کو لوگ جوائن کرنے کے لیے آئیں گے، آپ کے لشکر کا حصہ بنیں گے۔ بلکہ امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے جو روایت پیش کی جاتی ہے اس میں لفظ ظلم ہے کہ آپ دنیا کو عدل سے اس طرح بھر دیں گے جیسے کہ یہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ دنیا کو ایمان سے اس طرح بھر دیں گے کہ جس طرح وہ کفر سے بھری ہوگی، کیونکہ ظلم کا تعلق عیسائیت سے بھی ہوتا ہے، یہودیت سے بھی ہوتا ہے، ہندوازم سے بھی ہوتا ہے، سکھ ازم، الہاد پرستی، غیر شیعہ مکاتب فکر میں بھی یہ ظلم پایا جاتا ہے۔ جب لوگوں کو یہ احساس ہو جائے گا کہ یہی حقیقی رہبر ہیں، کیونکہ یہ ہر کسی کو بلا فرق رنگ و نسل و مذہب ظلم سے نجات دلا رہے ہیں، تو یہ وہی
شخصیت ہے کہ جو حقیقی طور پہ لوگوں سے انسانیت سے محبت کرتی ہے. جس طرح خود رسول اللہ نے اپنے زمانے میں irrespective of caste and creed and religion, مذہب و ملت و نسل و فرقے سے بالاتر ہو کے لوگوں کو ظلم سے نجات دلایا. آخر میں بس ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ یہودیوں کو ایک پیغام دینا چاہیں گے کہ جب انہوں نے کینیڈا میں ایک گروپ نے پوسٹ کارڈ پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، کہ جنگ خیبر تمہارا آخری موقع تھا کہ جب تم نے ہم کو شکست سے دوچار کیا، ناؤ یور ٹرن از اوور، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو اس پلے کارڈ کے جواب میں ہم یہ کہیں گے، بلکہ نیکسٹ ایئر ایک مسلمان گروہ نے اور لوگوں نے یہ پلے کارڈ اٹھایا، اس پلے کارڈ کے مقابلے میں جواب میں کہ جس پہ لکھا ہوا تھا خیبر واز یور لاسٹ چانس، تو ہمارے مسلمانوں کے پلے کارڈ پہ لکھا ہوا تھا دین ویٹ فار دا نیکسٹ حیدر، یعنی پہلا حیدر امیر المومنین خلیفہ بلا فصل پہلے امام نے تمہارے خیبر کو اکھاڑا، اور اس وقت بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے ہمارا دوسرا اور آخری حیدر امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجک دنیا میں ظہور کرنے والا ہے. لیکن ہم یہاں پر آخری بات مسلمانوں سے کرنا چاہیں گے کہ دجال کے لشکر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں موسیقی کے آلات، ایک ہاتھ میں عریاں عورتیں ہوں گی. دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی پشت پناہی یہودی کر رہے ہوں گے. دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ روٹیاں دے گا، ایمان خریدے گا. اب مجھے بتلائیے، کیا ہم ان آزمائشوں اور فتنوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم بے روزگاری کے خوف سے خود یہودی، عیسائی اور غیر مسلم ممالک میں ہجرت نہیں کر رہے؟ ان کی نیشنلٹی اور گرین کارڈ کے لیے نہیں تڑپ رہے؟ irrespective of care of our ایمان، اپنے ایمان کی فکر کیے بغیر، اگر کوئی مجبوری ہے ایک الگ بات، لیکن ہمیں اپنے ایمان کی فکر نہیں، ہمیں جو فکر ہے وہ نیشنلٹی کی فکر ہے. مولا علی کے بارے میں جب رسول اللہ نے کہا کہ میرے بعد تم پر جو مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، جب تم لوگوں کی دشمنیوں میں مبتلا ہوگے تو تمہارا کیا حال ہوگا، تو مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ میں ان پریشانیوں کا کیسا مقابلہ کروں، میری پریشانیاں کیا ہوں گی، کیا مفلسی ہوگی، کیا بے روزگاری ہوگی، کیا بیماری ہوگی، یا کوئی فتنہ، کیا، یہ نہیں، صرف یہ پوچھا کیا میرا ایمان سلامت رہے گا. تو ہم کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے جب ہم نیشنلٹی اور غیر مسلم ممالک میں سیٹل ہوتے ہیں، کیا ہمارا ایمان یہاں سلامت ہے؟ اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو خود اپنے ملک میں رہنا حرام ہے. جس طرح رسول اللہ اور ان کے اصحاب کو کہا گیا کہ تم ہجرت کرو، تو جہاں ایمان کی سلامتی ہے وہاں جایا جائے. اگر ایمان کی سلامتی نہیں ہے تو ایمان کی سلامتی کے لیے کچھ عملی اقدامات کیے جائیں، علماء سے رابطہ کیا جائے اور لوگوں سے مل کر ایک ایسے لائحہ عمل تشکیل دیا جائے کہ جس میں لوگ ایک دوسرے سے مل کر اجتماعی عبادت کر کے، ایک دوسرے سے رابطہ کر کے اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں. بے روزگاری کا فتنہ آزمائش، موسیقی کا فتنہ اور آزمائش، اور خود عورتوں کا فتنہ اور آزمائش بہت بڑی آزمائش ہے. خصوصی طور پہ عورتوں کے حوالے سے پورنوگرافی کا جو شعبہ ہے، اخلاقی باختہ فلمیں، ڈرامے، فلمیں، اشتہارات اور دیگر پروگرامات جس طرح عورت کو شو پیس کے طور پہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، یقیناً یہ یہودی سازش ہے. تو یہودیت اور بے حجابی ہم سمجھتے ہیں کہ ان میں چولی دامن کا ساتھ ہے، اور یہ مسلمانوں کو اسی طرح منحرف کرنے کا ہتھیار ہے کہ جس طرح خود موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بلعام باعور نے فلسطین میں اختیار کیا تھا. وہ کیا فتنہ تھا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، اور آج کل کے دور میں اس فتنے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ پھر کبھی ہم کریں گے. یہاں صرف علامہ اقبال کے اس شعر پر اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے دین کا کام سونپتا ہے اور وہ امت، وہ گروہ وہ کام انجام نہیں دیتی، تو اللہ تعالیٰ وہ کام کسی اور قوم اور امت کے سپرد کر دیتا ہے. بنی اسرائیل کو
جو کہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی چہیدی قوم تھی، دین حنیف کی آبیاری کا ذمہ داری کا کام دیا گیا، انہوں نے نہیں نبھایا، چنانچہ وہ کام بنی اسرائیل سے لے کر عربوں کو دے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ کام جب عربوں کے پاس سے نکل گیا، اس وقت جب خوشحالی آئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی آبیاری یعنی اسلام کی سرپرستی اور اس کی ترقی اور خوشحالی اور اس کی حفاظت کا کام ایرانیوں کی سپرد کر دیا، اور دیگر افراد جو مختلف جگہوں پر موجود ہیں اور غیر عرب ہیں ان کے سپرد کر دیا۔ خود امام زمانہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے ان کے سخت ترین دشمنوں میں، آپ نے تو سن لیا کہ یہودی ہوں گے، ان کے سخت ترین دشمنوں میں عرب ہوں گے، اور ان کے دوستوں میں زیادہ تعداد عجمیوں کی ہوگی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے دین حنیف، دین اسلام پر کسی کی اجارہ داری نہیں، جو آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں علم تھما دے گا، چاہے اس کا تعلق ملک فارس سے ہو سلمان فارسی کی صورت میں، چاہے اس کا تعلق افریقہ سے ہو بلال حبشی کی صورت میں، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو۔ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دجال کے فتنوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہودی سازشوں سے نمٹنے کی استطاعت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری پریشانیوں کو ہم سے دور فرما، ہمیں تقویت دے، ہمیں علم دے کہ ہم تعلیمات اہل بیت پر عمل کر سکیں اور اس کو دنیا کے کونے کونے پر پھیلا سکیں۔ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو روزگار کے حامل ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما۔ کرونا اور اس جیسی متعدی بیماریوں سے ہم کو نجات دلا۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔